السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حنین بن عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ لفظ اسٹیبلشمنٹ بہت عام ہو چکا ہے اس وقت پاکستان میں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ سیاستدان ہو، صحافی ہو یا ہر طبقے کے افراد اپنی تحریر و تقریر میں اس لفظ کو بے پناہ استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اس لفظ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ عام عوام اس لفظ کے بارے میں کیا سوچتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں ہے کیا اسٹیبلشمنٹ فوج ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ نیوی ہے، یا کیا اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، تو پلیز اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ لفظ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ سنوائی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ فوجی حاکمیت ہے؟ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو بالعموم فوجی حاکمیت مراد لی جاتی ہے۔ حالانکہ فوج اسٹیبلشمنٹ کی ایک بنیادی اکائی ضرور ہے، لیکن صرف اکیلے فوج پر پورے اسٹیبلشمنٹ کا اطلاق شاید درست نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ دراصل ریاست کی اس غیر اعلانیہ منظم اور طاقتور بنیادی اکائی کا نام ہے جو تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوتی ہے، لیکن ریاستی نظام پر اثر انگیزی اور حکومتی امور میں فیصلہ سازی کے وسیع ترین اختیارات کے باعث اکثریت پر بھاری بلکہ حاوی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فیصلہ کن طاقتور سیاستدانوں کے لیے ناقابل تسخیر قوت آخر ہے کیا؟ روح کا نام ہم سب نے سنا ہے، لیکن آج تک کسی ذی روح نے روح کی شکل و صورت نہیں دیکھی۔ یہ پورے وجود کا حصہ ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ریاست کی روح کا نام ہے، جو بظاہر نظر تو کسی کو بھی نہیں آتی، لیکن عملاً پورے جسم کے حرکات و سکنات اور افکار و خیالات کو تقریباً وہی کنٹرول کرتی ہے۔ گویا کہ کسی بھی ریاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مثال روح اور درد کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ریاست کی روح رواں بھی ہے اور ریاست کے لیے درد سر بھی۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ کسی جمہوری ریاست کے 3 اہم اور بنیادی ستون ہوتے ہیں: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ اگرچہ جدید جمہوری ریاستوں میں اپنی ہمہ گیر فعالیت اور عالمگیر اثرات کے باعث بعض حضرات میڈیا کو بھی ریاست کا چوتھا ستون قرار دیتے ہیں۔ بہرحال بنیادی ستون 3 ہی ہیں، البتہ چوتھے ستون یعنی صحافت کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں۔ ریاست کے ان 3 بنیادی ستونوں میں سے ہر ستون کا اپنا ایک الگ اور مخصوص دائرہ کار ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں مقننہ کیا ہوتا ہے۔ مقننہ سے مراد پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی ہے۔ مقننہ کا کام قانون سازی ہے۔ نمبر 2 پہ عدلیہ۔ عدلیہ سے مراد سپریم کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتیں ہیں۔ عدلیہ کا کام قانون کی تشریح ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ سے مراد بیوروکریسی ہے۔ انتظامیہ کا کام قوانین کا نفاذ ہے۔ انتظامیہ کی 2 اہم ذمہ داریاں اور 2 بڑے شعبے ہیں۔ انتظامیہ کا ایک شعبہ داخلی دفاع اور دوسرا بیرونی دفاع کہلاتا ہے۔ داخلی دفاع سے مراد اندرون ملک رائج قوانین کا نفاذ اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔ اس شعبے کو سول بیوروکریسی کہتے ہیں، جبکہ خارجی دفاع سے ریاست کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت مراد ہے۔ اس شعبے کو ملٹری بیوروکریسی کا نام دیا جاتا ہے۔ ملٹری بیوروکریسی میں بری فوج یعنی کہ آرمی، بحری فوج، فضائی فوج اور تمام خفیہ ادارے شامل ہیں۔ اسی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے مجموعے کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے۔ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا کام مینجمنٹ ہے۔ اصولی طور پر ریاست میں ڈیموکریسی اور بیوروکریسی کو ایک دوسرے کا معاون ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں دونوں نظام ایک دوسرے کے مد مقابل بنے ہوئے ہیں۔ وطن عزیز میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ سننے سے وسیع اختیارات، بے پناہ مراعات اور استبدادیت و حاکمانہ ذہنیت کے حامل ایک ایسے گروہ کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے جو ہر قانون سے بالاتر اور عملاً ملکی سیاست میں ملوث ہو۔ ہمارے ہاں ریاست کے اصل اختیارات اور حکومت کا حقیقی اقتدار در حقیقت اسٹیبلشمنٹ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہیں ہیرو بنا دیں اور جس کو چاہیں زیرو، چاہیں تو منتخب وزیر اعظم کو بے دست و پاک کر دیں اور چاہیں تو باہر سے برآمد کر کے وزیر اعظم منتخب کرا دیں۔ جو شخص دیانتداری سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ریاست کا باغی یا آئین کا مخالف ہے۔ منتخب حکومت پر تنقید ہو سکتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پر کیوں نہیں؟ لیکن تنقید برائے تخریب نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔
ملک و قوم کو تخریب نہیں تعمیر کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ نے تمام معلومات حاصل کی، ریاست کے 3 ستون اور چوتھا کہلانے والا ستون بھی آپ نے سنا۔ تو یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف جو پاکستان میں اس وقت رائج ہے۔ دنیا میں ہر ملک کی اپنی اپنی الگ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور پوری دنیا کی ایک الگ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو آپ کے لیے جلد ہی پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔